نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد ورزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة قوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا لائق و سزاوار ہے رب العالمین کے لیے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا، اس دنیا کو پیدا فرمایا
بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہم تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخر نبی احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک کے تحت بات کی گئی تھی، جس موضوع کے تحت گفتگو کی گئی تھی، بہت ساری باتیں رہ گئی تھی۔ میں مناسب یہی چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں جو پچھلے خطبہ جمعہ میں باقی رہ گئی تھیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر بات کی گئی تھی وہ موضوع سخن تھا، نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، دین کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو۔ اس موضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی گئی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ دور ترقی یافتہ دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس ترقی یافتہ دور میں جس طریقے سے دنیا کے معاملے میں ہم ترقیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، ایسے ہی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دین کے معاملے میں بھی ترقی کریں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو بھی مرد نیک عمل کرے گا، من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو شخص نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو و انثی اور عورت ہو، اس حال میں کہ وہ مومن ہوں، وہ ایمان والے ہوں، وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہوں۔ اگر کوئی آدمی جس کا ایمان اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر نہیں ہے، جس کا بھروسہ اللہ رب العالمین کے اوپر نہیں ہے، اور ایمان نہ رکھتے ہوئے وہ کتنا زیادہ نیک عمل کیوں نہ کرے، نماز روزہ کا کتنا زیادہ پابند کیوں نہ ہو جائے، اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں، مومن ہوں، اللہ والے ہوں۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہی پتہ چلا کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر کوئی بھی آدمی نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کا پابند ہو جائے اور اگر اس کے پاس ایمان نہ ہو تو یہ ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، ایک آدمی کے سلسلے میں، ایک آدمی کے تعلق سے سوال کرتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، عبداللہ ابن جدعان بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، وہ حاجیوں کی بڑی خدمت کرتا ہے، وہ تحفے تحائف بہت بانٹتا ہے، کھانے پینے کا انتظام بہت کرتا ہے، دین کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، اے اللہ کے نبی کیا عبداللہ ابن جدعان جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، عبداللہ ابن جدعان نے اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اس کا ایمان ہی اللہ رب العالمین کے اوپر نہیں ہے، وہ کتنا زیادہ نیکی کیوں نہ کر لے، کتنا زیادہ عمل صالح کیوں نہ کر لیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ ریت سے بھی زیادہ کمتر اور ذلیل ہے۔ کوئی بھی عمل اس کا قبول نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اور صدقہ و خیرات کرنے کے لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ساری عبادتیں قبول ہو جائیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا۔
اپنے اندر ایمان پیدا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم ایسے انسان کی زندگی کو طیب بنا دیں گے، پاک بنا دیں گے۔ کس انسان کی زندگی؟ جو انسان دنیا کے اندر عمل صالح کرے گا۔ اب عمل صالح کیا ہے؟ اس کو بھی سمجھتے جائیے کہ عمل صالح کیا چیز ہے۔ صرف قرآن کی تلاوت عمل صالح نہیں ہے، ایک مہینے کا روزہ رکھ لینا یہ عمل صالح نہیں ہے، 5 وقتہ نماز پڑھ لینا یہ عمل صالح نہیں ہے، بلکہ عمل صالح یہ ہے کہ آپ کسی غریب کی مدد کریں، کسی یتیم کے سر پر اپنا ہاتھ رکھیں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی عمل صالح ہے، یتیموں اور بیواؤں کی پرورش کرنا یہ بھی عمل صالح ہے۔ اسے عمل صالح کہا جاتا ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، قرآن کی تلاوت کر لینا یہ عمل صالح نہیں ہے۔ یہ عبادتیں کرنے کے ساتھ ساتھ آپ غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی پرورش کریں اور غریبوں اور مسکینوں پڑوسیوں کا بھی خیال کریں، دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، یہی ساری چیزیں عمل صالح ہیں۔ اللہ رب العالمین اسی عمل صالح کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ جو آدمی نیک عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا دنیا کی زندگی میں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کی دنیا کی زندگی کو پاک بنا دیں گے، اچھا بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے جسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ آخرت کی زندگی ہم اس کے لیے بہتر سے بہتر بنا دیں گے اور بہترین اجر، بہترین بدلہ اسے دینے والے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کچھ بھی دنیا سے کر کے گیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم اسے بہترین اجر دیں گے، بہترین بدلہ دیں گے۔ میرے بھائیوں، عمل صالح یہ بھی ایک نیک عمل ہے کہ آپ کسی بیمار کی بیمار پرسی کریں، اس کی عیادت کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کا یہ اصول، یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ جب آپ پتہ لگایا کرتے تھے کہ کون کس کی طبیعت خراب ہے، اور جب پتہ لگتا تھا کہ فلاں آدمی کی طبیعت خراب ہے تو صحابہ کرام باقاعدہ ٹولیاں بنا کر کے اس کے گھر جایا کرتے تھے، اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال اس کے برعکس ہے، اس کے الٹا ہے۔ اگر تھوڑی معمولی باتوں کا وواد لے کر کے ہم زندگی بھر اس سے بات چیت کرنا بند کر لیتے ہیں، چاہے جائے کہ اس کے گھر جائے اس کی بیماری کی عیادت پرسی کرنے کے لیے، اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، ہم زندگی بھر اپنے بھائیوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، معمولی باتوں کا بوال لے کر کے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرا کرتے تھے، زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرا کرتے تھے اس راستے میں ایک بڑھیا کا گھر پڑتا تھا، ایک یہودی بڑھیا کا گھر پڑا کرتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس راستے سے گزرتے تھے وہ بڑھیا اپنے گھر کے آنگن کو صاف کرتی تھی اور کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی جب بھی گزرتے تھے وہ کوڑا آپ کے اوپر ڈال دیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں، ساری سنسار والوں کے لیے آخری پیغمبر، آخری سندیشہ اللہ رب العالمین نے بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ اپنا دامن جھاڑ کر کے، اپنا کرتا کوڑا کرکٹ جھاڑ کر کے اور مسکرا کر کے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ جب بھی اللہ کے نبی اس راستے سے گزرتے تھے وہ بڑھیا آپ کے اوپر کوڑا ڈال دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ جب اس راستے سے گزرے اور بڑھیا آپ کے اوپر کوڑا نہیں ڈالی، آپ وہیں کھڑے ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اس بڑھیا کی کہ آج ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ جب بھی میں اس راستے سے گزرتا تھا وہ بڑھیا میرے اوپر کوڑا ڈالا کرتی تھی، کرکٹ ڈالا کرتی تھی، آج معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ اس زمانے میں اس طریقے کا کوئی آدمی ہے جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو؟ اگر اس طریقے کا کوئی آدمی ہو تو لوگ کہیں گے کتنا پاگل آدمی ہے، اپنے اوپر کوڑا کرکٹ ڈلوانے کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہے۔ اگر مان لیتا ہوں مثال کے طور پر میں جس راستے سے آ رہا ہوں اس راستے سے لوگ مجھے پتھر ماریں اور میں بار بار اس راستے سے آؤں تو لوگ کہیں گے کہ یہ پتھر مروانے کے لیے اس راستے سے آ رہا ہے، کتنا بڑا بیوقوف ہے، اس کو راستہ بدل کر کے آنا چاہیے۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ بڑھیا روزانہ کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی، لیکن آپ وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس دن وہ بڑھیا نہیں نکلی آپ کے اوپر کوڑا ڈالنے کے لیے، انتظار کرنے لگے۔ بڑی دیر کے بعد ایک آدمی ملتا ہے، کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ کہا اس گھر میں ایک یہودی بڑھیا رہتی ہے، وہ روزانہ میرے اوپر کوڑا ڈالا کرتی تھی، آج باہر نہیں نکلی ہے، میرے اوپر کوڑا نہیں ڈالی ہے، معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ بتانے لگا وہ آدمی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑھیا کی طبیعت خراب ہے، آج بڑھیا بیمار ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا، وہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا مشفق ہے میرے بھائیوں۔ اس دشمن کی، اس بڑھیا دشمن کی یہودیہ کے گھر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے جاتے ہیں، اس بڑھیا کی عیادت کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں۔ وہ بڑھیا دیکھ کر کے سجدہ رہ جاتی ہے، حیران و پریشان رہ جاتی ہے، جو میرا سگا بیٹا تھا میری بیماری پر میری عیادت کے لیے میرے گھر نہیں آیا، یہ دشمن جو میں روزانہ جس کے اوپر کوڑا ڈالا کرتی تھی، کرکٹ ڈالا کرتی تھی، جسے تکلیفیں دیا کرتی تھی، اذیتیں پہنچایا کرتی تھی، آج میری بیماری پر، میرے بیمار ہو جانے پر میرے گھر تشریف لایا ہے میری عیادت کے لیے۔ وہ بار بار نبی کا چہرہ دیکھتی ہے، نبی کو بار بار دیکھنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جاتا ہوں طبیب کو بلا کر کے لاتا ہوں، ڈاکٹر کو، حکیم کو بلا کر کے جاتا ہوں۔ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو بلا کر کے لاتے ہیں اس بڑھیا کا علاج کرانے کے لیے۔ اسے کہا جاتا ہے تیمارداری، اسے کہا جاتا ہے بیمار کی بیمار پرسی۔ یہ سب سے بڑا ثواب ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا نیکی کا کام ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر جاتا ہے، اس کے گھر تشریف لے کے جاتا ہے اور اپنے گھر سے پہلا قدم جب نکالتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اس کی غلطیوں کو معاف فرما۔ اور کب تک وہ فرشتے دعا کرتے ہیں؟ جب تک کہ وہ بیمار کی عیادت کر کے واپس نہیں چلا آتا ہے۔ اتنا بڑا نیکی، اتنا بڑا ثواب، اس سے صحابہ کرام بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے سے حصہ لیا کرتے تھے۔ نیکیوں کے معاملے میں صحابہ کرام ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی دلنی علی عملک اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے نبی کوئی عمل بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے، کوئی کام بتائیے جس کام کو میں کروں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر کتنی تڑپ ہوتی تھی، کتنی لگن ہوتی تھی جنت میں جانے کا۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی طریقہ جب نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے سن لیتے تھے، آپ کی زبان سے وہ بات مکمل نہیں ہوتی تھی، صحابہ اس کو عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ وہ صحابی نبی کے دربار میں آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی دلنی علی عملک اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے نبی کوئی کام بتائیے جس کام کو میں کروں اللہ رب العالمین اس کام کے بدلے میں ہمیں جنت میں داخل کرے۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک باللہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک خدا کے سامنے سجدہ کرو، ایک معبود کو اپنا خدا مانو، لا تسجدوا للہ شیئا، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے سجدہ نہ کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ اس کے بعد دوسرا عمل آپ نے فرمایا اس صحابہ کرام کو کہ تم نماز قائم کرو۔ اللہ رب العالمین نے جو 5 وقتہ نماز تمہارے اوپر فرض کیا ہے اس کو قائم کرو۔ جمعہ کا نام نہیں لیا، ایک ہفتے میں ہماری حاضری ہوتی ہے مسجد کے اندر، اللہ کے نبی نے جمعہ کا نام نہیں لیا، بلکہ تقیم الصلاۃ المکتوبہ، اللہ رب العالمین نے جو فرض نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے جو تمہارے اوپر فرض کی ہے اس کی ادائیگی کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ وتصوم رمضان المبارک، اور رمضان المبارک کا روزہ رکھو۔ وہ آدمی 4 عمل سن لینے کے بعد جانے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اللہ کے نبی میں اتنا عمل کروں گا، نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا، جتنا آپ نے فرمایا ہے اتنا میں کروں گا، ایک اللہ کی عبادت کروں گا، 5 وقتہ نماز پڑھوں گا،
ज़कात दूंगा और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखूँगा। कहा अल्लाह के नबी जितना मैं अमल करूँगा न उससे कम करूँगा न उससे ज़्यादा करूँगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे किराम को फरमाया कि ऐ मेरे सहाबे किराम, अगर इस दुनिया में किसी जन्नती आदमी को देखना चाहते हो तो इला हाज़र रजुल, इस आदमी को देखो जो अभी अमल के बारे में मालूम किया, जन्नत के बारे में पता किया, फिर जा रहा है। अगर दुनिया में कोई आदमी जन्नती आदमी को देखना चाहता है, इला हाज़र रजुल, इस आदमी को देखे। सहाबे किराम के दरमियान मेरे भाइयों, उनके दिलों के अंदर कितनी उल्फत थी, कितनी मोहब्बत थी और कितनी लगन थी सहाबा के दिलों के अंदर। दीन की कितनी लगन थी उनके दिलों के अंदर। नेकियां हासिल करने का, सवाब हासिल करने का, जन्नत में जाने का कितना जज्बा था सहाबे किराम के अंदर। गज़वे तबूक का वाक़या जो मैंने पिछले खुतबे जुमा के अंदर बयान किया था और बहुत सारी बातें रह गई थी उसके अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जंग ऐसे मौके पर होती है मेरे भाइयों, मई जून का महीना था, खजूर के पकने का टाइम था, चिलचिलाती हुई धूप थी। अगर सहाबे किराम ये चाहते तो अल्लाह के नबी से कह सकते थे कि अल्लाह के नबी बड़ी गर्मी का मौसम है, आप दूसरे टाइम जिहाद का ऐलान कीजिए, दूसरे टाइम जंग में जाने का हुक्म दीजिए। आपने सहाबे किराम ने कहा नहीं, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, सहाबा फ़ौरन उसको मान गए। और आपने जब चंदे का ऐलान किया गज़वे तबूक के मौके पर, हज़रत उमर फ़ारूक कहने लगे कि आज हर बार हज़रत अबू बकर नेकियों के मामले में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आज मैं नेकियों के मामले में अबू बकर को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। कौन कह रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने घर तशरीफ़ ले जाते हैं, अपने घर का सारा सामान, घर के अंदर जितना सारा सामान होता है, सारे सामान को इकट्ठा करके दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए छोड़ देते हैं और दूसरा हिस्सा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ला करके हाजिर होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं कि अय उमर, घर वालों के लिए क्या छोड़ करके आए हो? कहा अल्लाह के नबी, एक हिस्सा घर वालों के लिए छोड़ के आया हूँ और दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में लेकर के आया हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर से सवाल करते हैं। हज़रत अबू बकर भी अपने घर तशरीफ़ ले जाते हैं और घर का कोना कोना छान मारते हैं, सारे सामान को इकट्ठा करके, पूरा सामान, घर का पूरा असासा इकट्ठा करके अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ला करके हाजिर होते हैं। अल्लाह के नबी हज़रत अबू बकर से सवाल करते हैं, अय अबू बकर क्या लेकर के आए हो? कहा घर का पूरा असासा, घर का पूरा सामान, साजो सामान लेकर के आया हूँ। अल्लाह के नबी पूछते हैं, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ करके आए हो? कहा अल्लाह के नबी, घर वालों के लिए अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ करके आया हूँ। ये सहाबे किराम हुआ करते थे। आज हमारे अंदर ये जज्बा क्यों नहीं पैदा होता है? मर करके चले जाओगे, सारा माल दुनिया में रह जाएगा, सारी प्रॉपर्टी दुनिया में रह जाएगा। जो काम आने वाला है उसके लिए हम तैयारी नहीं करते हैं। जो आखिरत में काम आने वाली है, जो कब्र में हमारे लिए काम आने वाला है, कब्र में जिसके सिलसिले में हमसे पूछा जाना है, उसके लिए हम कोई तैयारी नहीं करते हैं। वही अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवाल करते हैं कि मन असबहा मिनकुमुल यौम साइमन, बताओ मेरे सहाबे किराम, तुम लोगों में से आज किसने कौन रोज़ा रखा है? रोज़ा कौन है? अबू बकर खड़े होते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मैं रोज़े से हूँ। देखियो नेकी करते जा रहे हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस आदमी के बारे में ये हुक्म दे दिया हो, कई बार तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का फ़ैसला सुना दिया हो कि हज़रत अबू बकर एक भी नेकी ना करें, फिर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत में जाएंगे। लेकिन हज़रत अबू बकर नेकियों के मामले में, हज़रत उमर नेकियों के मामले में अबू बकर का नहीं मुकाबला कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवाल करते हैं कि मन असबहा मिनकुमुल यौम साइमन, बताओ तुम लोगों में से रोज़ा कौन रखा है? अबू बकर खड़े होते हैं, अल्लाह के नबी आज मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़ा रखा हूँ। अल्लाह के नबी दूसरा सवाल करते हैं, मन तबअ मिनकुमुल यौम जनाज़तन, बताओ तुम लोगों में से आज किसने जनाजे की नमाज़ पढ़ी है, किसी जनाजे के पीछे पीछे चला है? अबू बकर खड़े होते हैं, अल्लाह के नबी आज मेरे घर के बगल में एक मैयत हो गई थी, मैंने उसके जनाजे की नमाज़ पढ़ी है और उसके जनाजे के पीछे पीछे चला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू बकर बैठ जाओ। अल्लाह के नबी तीसरा सवाल करते हैं, तीसरी नेकी के बारे में पूछते हैं, बताओ तुम लोगों में से किसने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है,
کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے۔ حضرت ابو بکر تیسری بار کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ ایک سائل آیا تھا، ایک مانگنے والا آیا تھا، اور آج میں روزے سے تھا، میرے گھر میں ایک آدمی کا کھانا بچا ہوا تھا، میں نے وہ بچا ہوا کھانا اس سائل کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ یہ بار بار نیکیوں کے معاملے میں صرف ابو بکر کیوں کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ اس مجلس میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ اس مجلس کے اندر موجود تھے، لیکن کسی کے اندر یہ نیکی نہیں ہے، وہ نیکی جو ابو بکر صدیق کے اندر ہے۔ آخری سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کرتے ہیں کہ بتلاؤ تم لوگوں میں سے کون ہے جو کسی مریض کی عیادت کی ہے، کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ ابو بکر چوتھی بار کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے بغل میں جس آدمی کی میت ہو گئی تھی، وہ آدمی بیمار تھا، میں اس کے گھر گیا تھا، اس کی عیادت کے لیے گیا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور کھڑے ہو گئے۔ کہا لوگوں سن لو، جس آدمی کے اندر چار نیکیاں روزے سے بھی ہو، کسی غریب کو کھانا بھی کھلایا ہو، اور کسی میت کے جنازہ بھی پڑھا ہو، اور کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہو، جس آدمی کی چار نیکیاں ایک دن کی جمع ہو جائے، ایک دن میں چار نیکیاں کی ہو، دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسے انسان کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے۔ ابو بکر جنت میں جا کر کے رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی معمولی نیکیاں جو ہمیں اور آپ کو جنت میں لے کے جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے کے بارے میں سوال کیا تھا، وہ فرض روزے کے بارے میں نہیں سوال کیا تھا، بلکہ نفلی روزے کے بارے میں آپ نے سوال کیا تھا کہ آج بتاؤ تم لوگوں میں سے نفلی روزہ کون رکھا ہے۔ فرض روزے کے بارے میں آپ نے سوال نہیں کیا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کے تعلق سے کہ ہر سوم کے دن اور ہر جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی نیکیوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ کون کتنا نیکی کیا ہے، کون کتنا برائی کیا ہے، اللہ رب العالمین سوم کے دن اور جمعرات کے دن اللہ رب العالمین ساری اچھائیوں برائیوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ کون کتنا برا عمل کیا ہے، کون کتنا اچھا عمل کیا ہے، اس کے اعمال اور اس کی برائیاں اللہ رب العالمین رجسٹر میں لکھواتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، سوم کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرو، کیونکہ اگر روزہ رکھو گے تو ہمارا اعمال جب رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا، ہماری نیکیاں جب رب کے سامنے پیش کی جائیں گی تو اس حال میں پیش کی جائیں گی کہ ہم روزے سے ہوں گے، روزے کی حالت میں ہماری نیکیاں رب کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو، اور اپنے آپ کو یہ دعویٰ نہ کرو۔ میں بتلاؤں، جو حقیقت میں صحیح معنوں میں مسلمان ہے، جو پکا سچا مومن ہے، جسے حقیقت میں مسلمان کہا جائے، اسے کبھی بھی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی وہ بھول کر کے گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کا دلیل، اس کی ثبوت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام مرثد ابو مرثد ہے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں، کفر کی حالت میں ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں اسلام لانا چاہتا ہوں اور اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تجھے کون روکا ہے، تو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جا۔ کہا اللہ کے نبی ہم اتنا زیادہ گناہ کیے ہیں، اتنا زیادہ پاپ کیے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا۔ زناکاری ہم نے کیا ہے، بدکاری کی ہے، چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک پاپ اور گناہ ہم نے کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، کیا ہماری خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا؟ ایمان لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا اسلام لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، جو کچھ بھی تو نے گناہ کیا ہے پچھلی ساری خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وہ صحابی رسول ایمان لے آتے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور صحابہ کرام کے پیچھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیر کر کے صحابہ کرام کی طرف مڑتے ہیں، وہ صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی میں ایمان لے آیا ہوں، اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، اب کلمہ پڑھ لیا ہوں، اچھا یہ بتلائیے اللہ کے نبی، اب ایمان لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے،
ہم سے کوئی پاپ ہو جائے تو اس گناہ کی معافی کیسے مانگی جائے؟ وہ ابھی نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے، نیا نیا کلمہ پڑھا ہے، لیکن برائی کرنے کے بعد، پاپ کرنے کے بعد یہ طریقہ ڈھونڈ رہا ہے کہ اللہ کے نبی اس کی اصطلاحی کیسے کی جائے، اس کی معافی کیسے کی جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو۔ اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، اپنے آپ کو اسلامی دعویٰ کرنے والے سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے میرے صحابی، اے مرثد ابی ابن مرثد، کیا تو نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی، میں صحیح دل سے میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ کیا تو صحیح دل سے اللہ کے اوپر ایمان لایا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، میں صحیح دل سے ایمان لایا ہوں، دل کی گہرائی سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، اور اے اللہ کے نبی جو میں نے نماز ادا کی ہے آپ کے پیچھے، وہ صحیح دل سے میں نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابی، اگر جا تو نے صحیح دل سے اگر نماز پڑھی ہے تو اللہ رب العالمین تجھے گناہ کرنے کی توفیق نہیں دے گا، کبھی تجھ سے گناہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی تجھ سے پاپ ہی نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا آج جو ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، پاپ پہ پاپ کرتے چلے جا رہے ہیں، گناہوں کے گٹھر ہمارے سر پہ لدا ہوا ہے، پتہ یہ چلا کہ ہم صحیح معنوں میں کلمہ نہیں پڑھے ہیں، صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہوتے تو یقین جانیے میرے بھائیوں، ہم سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم سے پاپ ہو ہی نہیں سکتا، ہم گناہ کا کام کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو کچھ بھی گناہ ہم کر چکے ہیں اب تک، اس سے توبہ کرو۔ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ زندگی کب ختم ہو جائے، اور آخرت کے لیے اپنے لیے ذخیرہ اکٹھا کرو اور ایسا عمل کرو جو